أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے ہمارے پروگرام کے اسپیکر شیخ نور الدین عمری حفظ اللہ ہے۔ شیخ نور الدین عمری حفظ اللہ آپ حیدرآباد کے مشہور و معروف عالم دین، داعی اسلام اور مبلغ ہیں۔ آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے عالم فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے عربی میں BA کیا ہے مدراس یونیورسٹی سے، اور انگلش اینڈ فارن لینگویج یونیورسٹی سے عربی میں MA MPhil اور اردو میں MA MPhil کیا ہے۔ آپ اوشن دا ABM اسکول حیدرآباد کے ڈائریکٹر ہیں اور آج کی اسلام پیڈیا کے ریسرچ اسکالر بھی ہیں، اور حیدرآباد کی مسجد عباد الرحمن میں خطیب ہیں۔ آپ مدرسہ حفصہ گولکنڈہ کے سابقہ پرنسپل بھی رہ چکے ہیں۔ آپ i+TV کے اسپیکر ہیں اور آپ کے پروگرامز بچوں کی تربیت اور گھروں کے مسائل اور اصلاح پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آپ کا بیان کا انداز کافی دلچسپ اور تعلیمی ہوتا ہے۔ آپ کے شارٹ ویڈیوز کی سیریز جو کہ آپ واٹس ایپ اور یوٹیوب پر شیئر کرتے ہیں وہ کافی مشہور ہے۔ آپ فیس بک، ٹویٹر اور ٹیلی گرام کے ذریعے بھی لوگوں میں دعوت اور اصلاح کا کام کرتے ہیں، اور یہ سارا کام ماشاءاللہ آپ خود بنا کسی ٹیکنیکل ٹیم کی مدد کے کرتے ہیں۔ آپ ماہر اطفال سمجھے جاتے ہیں۔ بچوں کی سائیکالوجی، بچوں کی تعلیم و تربیت پر آپ کافی مہارت رکھتے ہیں، اور واٹس ایپ پر آپ سے لگ بھگ 500 بچے جڑے ہوئے ہیں جو آپ سے روزانہ دعائیں، اذکار اور اسی طرح احادیث، عقیدہ اور سیرت وغیرہ پر مختلف گروپس میں گھر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بچوں کے لیے احادیث کی تشریح، تفسیر، عقیدے اور سیرت کی کتابوں پر کام کر رہے ہیں، اور بچوں کے لیے مختلف نصاب ترتیب دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے سمر کیمپ پر سارے ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے ہی چل رہے ہیں، اور آج کا بھی شیخ کا ٹاپک بچوں کے ہی متعلق ہے، بعنوان بچوں کو توحید کیسے سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاری ومسلم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہم کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سے بے شمار لوگوں کو پیارے پیارے بچے عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو صرف لڑکے عطا فرمایا، کسی کو صرف لڑکیاں عطا فرمایا، اور کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں بھی عطا کرتا ہے، اور کسی کو اولاد سے محروم رکھ دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ جو لوگ بھی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اولاد کے لیے بے چین ہیں، ان کو جلد سے جلد اولاد نصیب فرما۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو کامل نمونہ بنا کر بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تاجروں کے لیے، اساتذہ کے لیے، سب کے لیے ایک کامل نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، بچوں کو توحید کیسے سکھائیں، یہ میرے ساتھ میرے دوست، میرے بیٹے حنظلہ ہیں، اور ٹاپک تو ہم نے ایسا رکھا کہ بچوں کو کیسے سکھایا جائے۔ اسی پس منظر میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ میں رکھا۔ ناظرین، عام طور پر جب توحید کی بات آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ توحید بڑے لوگوں کا ٹاپک ہے، یہ توحید
بڑے لوگوں کو سمجھانے کا ٹاپک ہے، اور یہ توحید بڑے لوگوں کے سننے کا ٹاپک ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا اس ٹاپک سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس طرح سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی توحید پر ڈسکس ہوتا ہے، چاہے وہ جمعہ کے خطبے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جلسوں میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ عام محفلوں میں کیوں نہ ہو، بڑوں سے ہی خطاب ہوتا ہے، لیکن بچوں سے عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی توحید سکھائیں۔ اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک انتخاب کر رکھا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہیں، اور ہر آدمی اپنے بچوں کے بارے میں فکر کر رہا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتا ہے تاکہ اس کا بہتر مستقبل ہو، اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر اسکول کا انتخاب کرتا ہے، اور بڑی سے بڑی فیس دینے پر تیار ہو جاتا ہے، اور جتنے مشکلات ہو سکتے ہیں وہ سب برداشت کرنے تیار ہے، بس اس وجہ سے کہ میرے بیٹے کا مستقبل بہتر ہو، میرا بچہ بڑا ہونے کے بعد روزگار سے جڑ جائے، میرا بیٹا بڑا ہونے کے بعد مشکلات کا سامنا نہ کرے۔ ہم نے جو کچھ مشکلات کا سامنا کیا ہے ٹھیک ہے، ہم نے کیا، لیکن میرے بچوں کو تکلیف کا سامنا نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کی نیت ہوتی ہے۔ اور اسی پس منظر میں بے تحاشا مال بھی بہاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، یہ تین چیزوں کی تلاش میں آج ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ آج ہم بچوں کو فکر کرتے ہیں تو روٹی، کپڑا، مکان، بس اس کو تلاش کیسے کرے، اس کو کیسے حاصل کرے، وہی ہم تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں وہی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمارے کالجوں میں وہی تعلیم دی جا رہی ہے، ہماری یونیورسٹی وہی تعلیم، ہر جگہ وہی تعلیم دی جا رہی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ زندگی مختصر سی ہے، یہ آئے گی اور چلی جائے گی، لیکن ہمارے اسلاف نے کس بات کی فکر کی ہے اس کے ہم فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا میں سوچتا ہوں، اور جائیداد چھوڑتا ہوں، مال چھوڑتا ہوں، بہتر کاروبار لا کے دیتا ہوں، اور بہتر جاب پہ اس کو ٹچ کر دیتا ہوں، اس کو اٹیچ کر دیتا ہوں، تاکہ میرے بچے کا فیوچر محفوظ رہے۔ ہم بس مادی طور پر سوچ رہے ہیں دوستو، ہم اپنے بچوں کی توحید، اپنے بچوں کی آخرت ہم نہیں سوچ رہے ہیں۔ جبکہ ذرا دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار اس شہر کو امن والا بنانا، وَجُنُوبْنِي، پروردگارہ تو مجھے بچانا، وَبَنِيَّ، اور تو میرے بیٹے کو بچانا، میرے اولاد کو بچانا، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہیں میری اولاد بت پرست نہ بن جائے، کہیں نہ میرے بچے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے رحم نہ ہو جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام امن کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے توحید کی دعا کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے توحید کی دعا کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں کتنی بڑی بات پوشیدہ ہے اس میں، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میں جب تک زندہ رہوں گا ٹھیک ہے، میں دیکھ بھال کرتا رہوں گا، بھٹکنے سے بچاؤں گا، لیکن میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو ہی اس کا کفیل ہے، تو ہی میرے بچوں کا کفیل ہے۔ یہ گویا میسیج ہے بٹوین دا لائن، اللہ تعالیٰ جو ہے سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا، یعنی توحید پیوست کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کی توحید کی فکر کر رہے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں آپ کہ آج ہمارے سلیبس کو آپ دیکھیں گے، اگر آپ انڈیا بیک گراؤنڈ کے اگر ہیں تو اب سلیبس چینج ہونے والا ہے، اور سلیبس بدلنے والا ہے، نئی پالیسی آ رہی ہے، اور اس نئی پالیسی کے اندر بچوں کو نہ جانے توحید سے کتنا دور کیا جائے گا، نہ جانے شرک سے کتنا قریب کیا جائے گا، نہ جانے شرک کتنا ذہن میں بٹھایا جائے گا۔ اللہ ہی محافظ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اب جاگنا ہے، ہم اپنے بڑوں کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکولوں میں عقیدہ بگاڑا جائے گا، اسکولوں میں کہانیاں بھر دی جائیں گی، اسکولوں میں شرک سکھایا جائے گا، سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن ایک مومن بندہ یہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی فکر کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میرے بچوں کی توحید محفوظ رہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی،
جب موت آئی یعقوب علیہ السلام کے پاس تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارا تو یعنی اپنے بچوں سے کہتے ہیں ما تعبدون من بعد، اپنے بچوں کی وہ کاروبار کی فکر نہیں کر رہے ہیں، میرے بچے کہاں رہیں گے اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں، میرے بچے کیا کھائیں گے اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں، میرے بچے کس شہر میں رہیں گے اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کتنی بڑی بات ہے، یعقوب علیہ السلام صرف توحید کی فکر کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ہم فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس طرح دیکھیں آپ یوسف علیہ السلام کو ذرا دیکھو، آپ مشکلات میں گر گئے تھے اور وہاں پر وہ جیل میں چلے جا رہے ہیں، وہاں پر قیدیوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خواب دیکھ کر آتے ہیں اور خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پوچھا یہ علم آپ کے پاس سے کہاں سے آیا؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا علمنی ربی ذالکم مما علمنی ربی، یہ صرف میرے رب نے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ان لوگوں کی حالت کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، توحید کا سبق دے رہے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں نے ابراہیم کی پیروی کی، اسحاق کی پیروی کی، یعقوب کی پیروی کی، اسی لیے اللہ نے علم عطا فرمایا۔ تو گویا اگر آج ہم اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے علم سے نوازے گا جو حالات کے مسائل کو حل کرنے والا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو یہ علم کیوں ملا بھائی؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، مجھے علم اس لیے ملا، میں نے تعبیر اس لیے سمجھائی، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس لیے میں نے جو ہے تعبیر سنائی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دے رکھا ہے۔ اور یہ کیوں دیا؟ میں نے ابراہیم کی پیروی کی، اسحاق کی پیروی کی، یعقوب کی پیروی کی۔ توحید کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر سکھایا، اور خواب کی تعبیر ایسی کہ زمانہ جو ہے سارا کا سارا اس کا محتاج تھا۔ تو اگر آج ہم توحید سے لیس رہیں گے، اپنے بچوں کو توحید سکھائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو اللہ ایسا علم دے گا جو حالات کو بدلنے والا ہوگا، دنیا ساری کی ساری اس کی محتاج ہوگی، اور ایسے محتاج دنیا کو ہمارے علم سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ذرا دیکھو آپ، اگر یہ توحید نہ ہو ہمارے بچوں کے اندر تو کیا ہوگا؟ توحید نہ ہو تو کیا ہوگا بچوں کے اندر؟ کمزور سہاروں کا تلاش کریں گے دوستو۔ آج توحید نہ ہونے کی وجہ سے کتنے کمزور سہاروں کا تلاش جو ہے، سہاروں کا وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بچوں پر توحید نہیں ہوگی تو کمزور سہاروں کا وہ تلاش کرتے رہیں گے۔ اگر توحید نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان ڈر جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ڈر جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے مسائل سے گھبرا جائیں؟ نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے مضبوط ہونا، آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہے ہر لحاظ سے وہ طاقتور ہونا، تو اس کے پاس توحید ہونا ضروری ہے۔ اب ذرا غور کرو آپ کہ بھائی جس کے پاس عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے، عقیدے کی جس پر کمزوری ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، توحید نہیں ہوتی ہے، کتنا ڈر ہوتا ہے اس کے پاس۔ ذرا غور، یہ ہے 1 روپے کا لیمو ہے، یہ 1 روپے کا لیمو ہے۔ اس لیمو کو ایک ایسے آدمی کے گھر کے سامنے رکھ دیں گے آپ جس کا عقیدہ کمزور ہے، دروازے کے سامنے ارلی مارننگ، یہاں 1 لیمو، یہاں 1 لیمو، یہاں 1 لیمو، اگر آپ رکھ دیں گے نا تو صبح سویرے جب وہ اٹھے گا تو دروازہ کھولتے ہی سامنے لیمو، پریشان ہو جائے گا، پسینے چھوٹنے لگ جائیں گے، بیوی کے پاس دوڑ جائے گا، بیوی سے کہے گا کہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی ہم سے کچھ جادو کرا رہا ہے، مرشد کو فون کرے گا، وہ کہے گا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، اتنے پیسے لگیں گے، اتنی بندش ہوگی۔ 1 روپے کا لیمو اس کی زندگی کو اجرن کر دیتا ہے دوست۔ اور اگر آپ نے دوسرے دن اور 1 لیمو کو 1 سوئی ایسے چبو کر اگر ایسا رکھیں گے نا، اب وہ ہارٹ فیلئر اس کو آ جائے گا۔ سمجھا آپ؟ اتنا کمزور ہوتا ہے جس کے پاس توحید نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی ایک توحید پرست بندے کے گھر کے سامنے لیمو ایسا ڈال دو آپ، وہ کہے گا کسی نے جو ہے کوئی سازش کرنا چاہتا ہے، چلو آیت الکرسی پڑھو، نکال کر پھینک دو اس کو، سورہ اخلاص پڑھو، نکال کر پھینک دو، سورہ ناس پڑھو، نکال کر پھینک دو،
سورہ فلق پڑھا نکال کر پھینک دو، اور نکال کر پھینک دے گا اور اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائے گا، اتنا معمولی وہ سمجھے گا توحید پرست آدمی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مضبوط بنے، کمزور نہ بنے، ڈرنے والے نہ بنے، حقیر چیزوں سے ڈرنے والے نہ بنے، ہم یہ چاہتے ہیں دوستو۔ تو یہ عقیدہ توحید ہی ہمارے بچوں کو مضبوط کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر توحید نہ ہو ہمارے بچوں کے پاس، انتہائی بدعہد ہو جائیں گے ہمارے بچے۔ یعنی الست بربکم، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اگر توحید چھوڑ دے رہے ہیں تو گویا اللہ کے اس وعدے کو ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، بدعہدی کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ بدعہدی کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کے ساتھ عہد کو پورا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ توحید کی فضیلت ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں گے بھائی، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو توحید سکھائیں گے تو کون سکھائیں گے؟ کیا بیٹا حنظلہ کیسے ہیں آپ؟ بہت پیارا بچہ ہے میرا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو توحید کون سکھائے گا؟ ہم کچھ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ شیخ ہم ایک اسلامک اسکول میں ایڈمیشن دلا دیے ہیں، اب یہ ساری ذمہ داری اسکول والوں کی ہے، پر انم ہم نے 60,000 پے کیا ہے، 50,000 پے کیا ہے، اب یہ اسکول والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شیخ ہم جو ہے اپنے گھر میں ایک عالم صاحب کو لگائے، وہ ٹیوشن پڑھانے آ رہے ہیں، منتھلی جو ہے 500 روپے لے رہے ہیں، وہ ہم ہمارے بچوں کو عقیدہ اور جو ہے توحید سکھائیں گے۔ یہ کچھ سمجھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ مدرسے میں ڈال کر سمجھ رہے ہیں کہ بس ذمہ داری خلاص، اب ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ دوسروں پر ذمہ داری ڈال کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری کو پورا کر لیا۔ نہیں دوست، یہ نیچر کے خلاف۔ میں کہوں گا میرے بچے کی توحید کی ذمہ داری سب سے پہلے مجھ پر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے۔ وہ کیسے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ یہودانی ہی یہودی بنا دیتے ہیں، عقیدہ بگاڑ دیتے ہیں، ینصرانی ہی نصرانی بنا دیتے ہیں، عقیدہ بگاڑ دیتے ہیں، یمجسانی ہی مجوسی بنا دیتے ہیں، عقیدہ بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو حدیث سے کیا پتا چل رہا ہے کہ بچوں کے عقیدے کو سب سے پہلے بگاڑنے والے کون؟ ماں باپ ہیں۔ یہ تھا اپنے ایک باپ اگر نصرانی ہے، نصرانی بنا دیتا ہے، حالانکہ بچہ اسلام لے کر پیدا ہوا تھا، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا، لیکن باپ نے عقیدے کو بگاڑا، ماں نے عقیدے کو بگاڑا، یہودی بنایا، نصرانی بنایا، مجوسی بنایا، جس کاسٹ کا ہے وہ اس کو بنا دیتا ہے۔ گویا جب بگاڑ سب سے پہلے ماں باپ کی طرف سے آتا ہے تو اصلاح بھی سب سے پہلے کس طرف آنا چاہیے؟ ماں باپ کی طرف سے آنا چاہیے۔ گویا ان بچوں کے عقیدے کو بہتر بنانے کی ذمہ داری سب سے پہلے ماں باپ کی ہے۔ یہ ذمہ داری قبول کر لیں۔ اور یہ چھوٹے بچے ماشاءاللہ، یہ معصوم بچے ہیں، ان کا ذہن اس کورے کاغذ کی طرح ہے، اس کورے کاغذ کی طرح ہے۔ اس کورے کاغذ میں آپ کو جو عقیدہ سکھانا ہے سکھا دے دو، جو آپ کے پاس عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ، اس کو سکھائیں۔ اب ایک کاغذ پر بالکل اچھے سے اچھا انداز سے لکھا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ ہے میرا، اب 5th کلاس میں جانے والا ہے، اب اس کا دماغ بالکل ایسے سفید کاغذ کی طرح ہے۔ لیکن اگر ہم اس سفید کاغذ کو ہم نے عقیدہ نہیں لکھا، اس خالی دماغ پر میں نے اگر عقیدے کی باتیں نہیں چڑھائیں، اگر میں نے اس کا عقیدے کو نہیں سکھایا، تو یہ آگے، اب یہ 10 سال کا بچہ ہے، اگلے 11 سال ہوگا، پھر 12 سال ہوگا، پھر 13 سال کا ہوگا، اس کے بعد بچے کا دماغ اس طرح بھرتا جائے گا۔ دماغ جس طرح آپ پیپر دیکھ رہے ہیں نا، اس بھرے ہوئے پیپر میں آپ کچھ لکھنا چاہیں گے تو اب اچھی طرح نہیں لکھ سکتے، اب لکھیں گے کچھ بھی تو ادھر ادھر مکس ہو جائے گا، کسی اور سے مل جائے گا۔ تو چند سالوں کے بعد ان بچوں کا دماغ بھرنے والا ہے۔ وہ بچوں کا دماغ کچرے کنڈی سے بھرنے سے پہلے، جو کہ ان کا دماغ بالکل صاف ہے، سفید ہے، کوڑا ہے، اس میں توحید بھرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پوائنٹ کا کیچ کر رہے ہوں گے۔ اس وقت ان بچوں کا مائنڈ بالکل صاف کاغذ کی طرح ہے۔ چند سالوں میں ان کا دماغ ایسے پیپر کی طرف بھرنے والا ہے۔ یہ بھرنے سے پہلے
جو ہے کچرا بھرنے سے پہلے ان کو عقیدہ سکھانے کی ضرورت ہے دوستوں. اور سکھائیں گے ہم، ماں باپ سکھائیں گے. شیخ ہم یہ سکھانے کی ذمہ داری آپ ہم پر دے رہے ہیں تو سکھائیں گے کیسے؟ کیسے سکھانا ہے؟ ہم ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو عقیدہ کیسے سکھانا ہے؟ آؤ آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم عقیدہ سکھانے کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک جو ہے عقیدے پر مشتمل کتاب لے کر آنا اور یہ بیٹا تم اتنا پڑھو، اتنا یاد کرو، یہ کوشچن ہے، یہ آنسر ہے، اور یہ بک ہے، اس کا ایگزام ہے، اور یہ کمپٹیشن ہے، یہ درس ہو رہا. ہم کتابوں میں اپنے بچوں کو مشغول کر دیتے ہیں دوست. ہم اپنے بچوں کو کتابوں میں مشغول کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کتابوں سے پہلے، کتابوں کے تھرو لیسن پڑھانے سے پہلے، ربوبیت پڑھانے سے پہلے، یہ 3 اقسام پڑھانے سے پہلے، اسماء صفات پڑھانے سے پہلے، ربوبیت پڑھانے سے پہلے، یہ جتنے بھی فارمیلٹیز کی جو تعلیم ہے نا، وہ تعلیم کرنے سے پہلے ہم کو پریکٹیکلی اپنے بچوں کے عقیدے کو جو ہے سنبھالنا ہے دوستوں. کیسے؟ اب ذرا دیکھو آپ، بخاری مسلم کی حدیث ہے. وعن عمرو بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنت غلاما في حجر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عمرو بن ابی سلمہ چھوٹے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اور میں نبی کے گود میں بیٹھا کرتا تھا. نبی سے اتنا قریب تھا کہ جب دسترخوان جب بچھایا تو میں بھی وہاں پر ہوا کرتا تھا. وكانت يدي تتيش الى هذا والى هذا والى هذا. جب دسترخوان ہوتا ہے تو میرا ہاتھ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے جب تم کھانا کھاتے ہو نا اللہ کا نام لے کر کھانا. دیکھ رہے ہیں آپ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا. پریکٹیکل تعلیم دے لے رہے ہیں. اللہ کے رسول چھوٹے بچوں کو پریکٹیکل تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر کھانا. اب میں اپنے بیٹے سے کہوں بیٹا اب ہم ڈائننگ ہال پر بیٹھے ہوئے، مان لو فار ایگزامپل ہم ڈائننگ ہال پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، میرا بیٹا حنزلہ، میرا دوست حنزلہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہیں. بیٹا بسم اللہ آپ نے پڑھا؟ تو کہے گا ہاں ابو بسم اللہ میں نے پڑھا ہے. اچھا بیٹا یہ بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں نا صرف کھانا کھاتے وقت ہی پڑھنا ہے یا پھر ماؤس کھاتے وقت بھی پڑھنا ہے؟ تو میرا بیٹا کہے گا کیا کرنا بیٹا؟ ماؤس کھاتے وقت پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا ہے؟ یس ماشاءاللہ، ماؤس کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے. اچھا بیٹا یہ بسم اللہ اگر ہم انار کھا رہے ہیں تو کیا تب بھی پڑھنا ہے؟ یس ماشاءاللہ. اچھا بیٹا یہ بسم اللہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اگر ہم ایپل کھا رہے ہیں تو بھی پڑھنا ہے؟ وہ ماشاءاللہ. اچھا بیٹا اگر ہم یہ جو بسم اللہ ہے نا یہ موسمبی ہے، کیا اس کو کھاتے ہوئے پڑھنا ہے اپنے کو؟ اچھا ماشاءاللہ. اچھا بیٹا اب میں فار ایگزامپل بھائی یہ ہمارے حنزلہ کی مٹھائی ہے بھائی ماشاءاللہ، دیکھو آپ لوگ. ہاں اچھا بیٹا یہ بتاؤ یہ مٹھائی کھاتے ہوئے پڑھنا اپنے کو؟ ماشاءاللہ. تو یہ پریکٹیکلی اپنے بچوں کو تعلیم، اللہ کا نام لے کر کھانا. دماغ میں کیا بٹھا رہے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ ہم دماغ میں بٹھا رہے ہیں مختلف چیزیں کھاتے ہوئے. اچھا بیٹا ہم سموسے کھا رہے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھنا ہے؟ نائس ماشاءاللہ. ہاں ہم کچھ بھی جو ہے باہر کچھ پانی پوری کھا رہے ہیں تب بھی بسم اللہ بولنا ہے؟ یس ماشاءاللہ. اس طرح بچے کو پریکٹیکلی اپنے ڈائننگ ہال میں تعلیم دینا ہے عقیدے کی. اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ بسم اللہ ہم اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں بھائی؟ اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں بیٹا یہ جو کھانا ہے نا یہ سب اللہ تعالی ہم کو دے رہا ہے. یہ ماؤس کس نے دیا بیٹا؟ اللہ نے دیا. اور یہ ایپل کس نے دیا بیٹا؟ اللہ نے دیا. اور یہ انار کس نے دیا بیٹا؟ اللہ نے دیا. تو اللہ چونکہ ہم کو یہ سب دینے والا ہے اس لیے ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں. آ رہا سمجھ؟ ماشاءاللہ یہ اللہ نے بنایا. اچھا بیٹا دیکھو اللہ کتنا بڑا، اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو آپ یہ ماؤز ہے اور یہ انار ہے، یہ ایپل ہے، یہ موسمبی ہے. اچھا بیٹا یہ موسمبی ہے، اس کا مزہ اور ایپل کا مزہ دونوں سیم ہے الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے. اچھا یہ انار ہے اور یہ موز ہے، دونوں کا مزہ سیم ہے؟ الگ الگ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی الگ ہے، یہ بھی الگ ہے، وہ بھی سب الگ ہے. لیکن بیٹا پانی ایک ہی ہے سب کا بھی ہے نا.
اللہ تعالیٰ ایک ہی پانی سے موز بھی اگاتا ہے، اسی پانی سے انار بھی اگاتا ہے، اسی پانی سے سیب بھی اگاتا ہے، اسی پانی سے وہ موسم بھی اگاتا ہے. اس کا کلر الگ، اس کا کلر الگ، اس کا الگ، اس کا الگ. دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے بیٹا. اللہ کتنا بڑا ہے. اچھا بیٹا یہ بتاؤ، یہ موز ہے، یہ موز کو یہ موز جھاڑ پہ لگے ہوئے رہتا. اچھا یہ موز کے جھاڑ پہ ایسا ہو سکتا کیا ابھی 4 سال تک موز لگ رہے ہیں، پھر اور 4 سال جو ہے سیب لگیں گے، اس کے اور 4 سال کے بعد انار لگے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. موز کو لگنے والا، موز کے جھاڑ کو صرف موز ہی لگتے ہیں. یہ اللہ کا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا یہ سسٹم بنا کے رکھا. یہ سب اللہ تعالیٰ کرنے والا بیٹا ہے نا. یہ سب کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرنے والا. تو اس طرح پریکٹیکلی اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور بیٹا اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا. اب بیچاری یہ بکری ہے، بکری زندگی بھر وہ گھاس 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 کھاتے رہتی ہے نا. ایک ہی ٹیسٹ ہے اس کے پاس، گھاس کے علاوہ اور کوئی ٹیسٹ اس کے پاس نہیں. لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ کتنے ٹیسٹ دے رہا ہے. یہ مٹھائی کا ٹیسٹ الگ ہے، انار کا ٹیسٹ الگ ہے، سیب کا ٹیسٹ الگ ہے، موز کا ٹیسٹ الگ ہے. سب کا الگ 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 ٹیسٹ دیا اللہ تعالیٰ. یہ انسان کو اللہ نے دیا ہے ماشاءاللہ. یہ بریانی بھی کھاتا ہے، یہ اچار بھی کھاتا ہے، یہ دال بھی کھاتا ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے. اس طرح اللہ کی بڑائی بیان کریں اپنے بچوں کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر. اب آپ 10 لیسن آپ پڑھائیں گے اور ایک پریکٹیکل اپنے بچوں کو سمجھائیں گے نا، تو پریکٹیکل سمجھانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توحید کی باتیں ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کی بڑائی کبھی بھول نہیں سکتا. اور ناظرین ذرا دیکھ رہے ہیں آپ کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھائے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں یا غلام، اے بچے، انی اعلمک بکلمات، اے میرے بچے میں تمہیں چند باتیں سمجھانے چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول توحید کی باتیں ایک چھوٹے معصوم بچوں کو سمجھا رہے ہیں. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی توحید کا ٹاپک بڑے لوگوں کے لیے ہے. نہیں دوست، یہ بچوں کے لیے بھی ہے. اللہ کے رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھا کر سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، بیٹے اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جب بھی مشکل میں آتے ہیں نا بیٹا، اللہ کو یاد کرنا. بیٹا آپ کیا کریں گے آپ معلوم، جب آپ جو ہے آپ اسکول کو جاتے رہتے ہیں، اسکول کو جاتے جاتے ٹریفک جو ہے جام ہو جاتی ہے، اسکول کا ٹائم ہوتے جا رہا ہے، آٹو آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ٹیکسی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تب آپ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو کس کو یاد کرنا بیٹا؟ اللہ کو یاد کرنا. احفظ اللہ یحفظک. ہاں بیٹا جو ہے آپ جو ہے اچانک کبھی کبھی جاتے رہتے ہیں، فساد شروع ہو جاتا ہے، اچانک جو ہے فتنہ شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا کرنا بیٹا؟ احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی یہ جو بھی اس کی زندگی سے ریلیٹڈ تعلق رکھنے والے جو حادثے ہیں، جو مختلف پرابلمز ہیں، وہ تمام کو بچوں سے ریلیٹ کرنا ہوگا. میرا بچہ اسکول کو جاتا ہے تو اسکول میں مشکل پیش آ سکتی ہے، اس سیڑھیوں سے تیز اترتا ہے تو کبھی گر سکتا ہے، گر گیا تو امی نہیں پکارنا بیٹا، اللہ پکارنا. آپ ٹھوکر کھا کے گر جاتے ہیں، ابو نہیں بولنا، اللہ بولنا. آپ گھر میں کھاتے کھاتے کبھی جو ہے کچھ کاٹ رہے ہیں، آپ جو ہے کچھ سیب کاٹ کر رہے ہیں اور چاقو لگ جاتی ہے تو امی نہیں بولنا، اللہ بولنا. یہ بچوں کو پریکٹیکلی آپ کو سمجھانا. کیوں؟ اللہ کا رسول نے بچوں کو سمجھایا احفظ اللہ تجد تجاہک. تم جب بھی مشکل میں ہوتے ہو اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ. اور بیٹا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ. کچھ مانگنا ہو تو پہلے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. بچوں کو سمجھانا ہے. میں نے بچوں کو سمجھایا تھا کہ بیٹا آپ کو کچھ بھی مانگنا ہو تو پہلے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. تو ایک دن میرا بیٹا آ کر مجھ سے کہا ابو میں اللہ تعالیٰ سے سائیکل مانگا ہے. کہا میرے بیٹے نے کیا کہا؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے سائیکل مانگا ہے. تو میں نے کہا جا بیٹا تمہاری دعا قبول ہوگی. اسی دن ماشاءاللہ حنظلہ کو سائیکل مل گئی ماشاءاللہ. تو اپنے بچوں کو سمجھائیں بیٹا آپ کو جو ہے نیو بیگ چاہیے، پہلے اللہ سے دعا کرنا. آپ کو نیا جو ہے شو چاہیے، پہلے اللہ سے دعا کرنا.
آپ کو کچھ مٹھائی کھانے کا دل بول رہا، پہلے اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ میرے کو مٹھائی کھلا، پہلے دعا کرنا، پھر ابو کو فون کر کے بولنا ابو آج میرا من مٹھائی کھانے کا بول رہا ہے، اب ابو پکا لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے کس سے مانگنا ہے؟ آپ کو کچھ بھی دل بول رہا، آپ کو نیو کمپاس خریدنا ہے، پہلے بیٹا اللہ سے دعا کرنا۔ اگر آپ کو جو ہے نیا یونیفارم چاہیے، پہلے اللہ سے دعا کرنا۔ کیوں؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کچھ بھی مانگنا ہو پہلے اللہ سے مانگو، پھر امی سے کہو، پھر ابو سے کہو۔ اللہ امی کو ذریعہ بناتا ہے، ابو کو ذریعہ بناتا ہے، اور وہ چیز تمہیں پرووائڈ کرتا ہے۔ اس طرح اپنے بچوں کو سمجھائیں گے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کچھ بھی ہیلپ لینا ہے اللہ سے مانگنا۔ بیٹا آپ جو ہے ایگزام میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، آپ کے پاس 10 کوشچن سامنے ہیں، تو آپ کو جو ہے 6 کوشچنس آ رہے ہیں اور 4 کوشچنس نہیں آ رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ کچھ بھی ہیلپ لینا ہے تو اللہ سے ہیلپ لینا، یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے دوستوں۔ اور بچوں کو سکھائیں کہ بھائی جو کچھ مانگنا ہے پہلے اللہ سے مانگو، پھر امی کو بولو، ابو کو بولو، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور ناظرین، اپنے بچوں کو توحید سکھانے کے لیے گھر میں عبارتیں اپنے بچوں کو لکھنے کے لیے کہیں۔ تو میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، ماشاءاللہ یہ میرا حنظلہ ہے اور میری 3 بیٹیاں ہیں، تو جو ہے میں نے اپنے بچوں سے جو ہے بارہا کہتا رہتا ہوں، تو وہ بنا کر جو ہے ماشاءاللہ وہ اپنے گھر میں جو ہے لٹکاتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میرے حنظلہ نے بنایا ہے، کیا بنا ذرا دیکھو، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، او مائی اللہ آئی لو یو سو مچ، ماشاءاللہ۔ یہ میرا بیٹا جو ہے لکھ کر ایسے لٹکا دیتا ہے گھر میں، تو عبارتیں لکھ کر میرے بچے لٹکا رہے ہیں۔ پھر اور ایک جو ہے ہمارے حنظلہ لکھا ہے، کیا لکھا دیکھ رہے ہیں آپ، او اللہ I will only worship you till I die، ماشاءاللہ۔ تو میرے حنظلہ نے کیا لکھا ہے دیکھو اب ذرا، کہ اللہ میں مرتے دم تک صرف تیری ہی بات کرتا رہوں گا۔ اس طرح آپ جو ہے اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ ایسے لکھ کر اپنے گھر میں لٹکائیں، جدھر بھی آپ کے گھر میں کچھ بھی جگہ نظر آتی ہے وہ لکھ کر لگائیں۔ پھر اور ایک میری بچی نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے، او اللہ grant me the strength to worship you، ماشاءاللہ۔ اے اللہ تو مجھے تیری عبادت کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اس کو لکھ کر ایسے وہ لٹکاتے ہیں میرے بچے ماشاءاللہ۔ اور ایک بچے نے کیا لکھا ہے دیکھو آپ، او اللہ I'm only your slave، اے اللہ میں صرف تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھو آپ، اللہ has created all the flowers، ماشاءاللہ۔ یہ بچے لکھ کر جو ہے گھر میں ایسا لٹکائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر دیکھو آپ، اللہ has given eyes and eyes to see، ماشاءاللہ۔ یہ ایسے لکھ کر جو ہے لٹکاتے ہیں گھر میں، تو کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو اپنے بچوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر۔ اے اللہ، ہاں، اللہ has given me eyes to see، اے اللہ نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دے رکھا ہے۔ اور پھر کیا لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ feeds us، اللہ ہی سب کچھ کھلانے والا ہے، گریٹ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح اس طرح کلمات اللہ کے بارے میں لکھ کر اپنے گھر میں لگانے کے لیے کہیں۔ اس سے توحید مضبوط ہوتی، اس سے بچہ اللہ کے بارے میں سوچتا۔ بیٹا آپ یہ کچھ سینٹنس ایسے لکھو، اللہ نے کیا کیا دیا لسٹ بناؤ۔ اللہ نے مجھے آنکھیں دی، ہاتھ دیا، منہ دیا، گھر دیا، امی دیا، ابو دیا، دوست دیا، گھر پڑوسی دیا، نانی دیا، دادی دیا، اللہ نے کیا دیا ہے وہ ایک لسٹ بناؤ۔ آپ کے بچے بنائیں گے ماشاءاللہ، اس سے توحید مضبوط ہوگی، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا آپ کے بچوں کا انشاءاللہ۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگر ٹیچرز ہیں تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو ہینڈ رائٹنگ دے رہے ہیں نا، ایسے سینٹنس لکھ کر دیں۔ آپ اب چھٹی آپ کے بچوں کے گھر میں، آپ کے بچوں کو آپ ہینڈ رائٹنگ اچھی کرنا چاہتے ہیں، یہ سینٹنس آپ جو ہے میں ایڈمن سے گزارش کروں گا کہ جو ہے میرے نمبر کو جو ہے آپ آڈینس کو دے دیں، یا ایسے بے شمار سینٹنس ہیں تو میں ان کو فارورڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو اپنے بچوں کو ہینڈ رائٹنگ کے لیے ایسے سینٹنس دیں، اور جو ہے یاد کرنے کے لیے ایسے سینٹنس دیں، اور بہتر سے بہتر سینری بنانے کے لیے ایسے سینٹنس دے دیں آپ، تو آپ کے بچے یہ ساری اللہ کی باتیں مشغول ہو جائیں گے۔ جتنا منہمک ہوں گے اتنی توحید مضبوط ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ اور ناظرین، میں آپ سے کہوں گا اپنے بچوں کو توحید کے نشید سنائیں، اپنے بچوں کو توحید کے نشید سنائیں۔ آج ہمارے بچے توحید کے نشید نہیں سنتے ہیں اور نہیں سنایا جاتا ہے۔ کیا سن رہے بچے آج ہمارے اسکول کے اندر؟
स्कूल में जो है बच्चा हमारा 8-6 घंटे अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम गुजारता है स्कूल के अंदर। अगर मेरा बच्चा स्कूल को जा रहा है तो अपनी जिंदगी के 6 घंटे जो इंतहाई एक्टिव घंटे हैं और इंतहाई अहम घंटे हैं वो स्कूल में गुजारता है। अभी छोटे छोटे मासूम बच्चे, अब ये कोरे कागज हैं, इसमें क्या बिठा रहा है? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा 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 हा। ये सिखा रहे हैं दोस्त आज हमारे बच्चों को, कोरे कागज पर ये लिख रहे हैं हमारे टीचर्स। आप उस टीचर को जाकर पूछें जो जॉनी जॉनी जब पप्पा यस पप्पा पढ़ा रही है और जिसकी सैलरी 15,000 है, जिसकी सैलरी 20,000 है, वो ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही है। आप उससे पूछें कि हु रोट दिस रेम, इस रेम को किसने लिखा? उसको नेम का पता नहीं होगा, उसको मालूम ही नहीं कि किसने लिखा है। अच्छा, व्हाट द मॉरल ऑफ दिस रेम, इस रेम का मकसद क्या है, माहसल क्या है, तो उसको नहीं मालूम कि भी क्यों सिखाया जा रहा है। यानी आज हमारे मासूम कोरे कोरे कागज पर ऐसे यूजलेस रेम्स सिखाए जा रहे हैं, प्रिंट किए जा रहे हैं। आप किसी भी स्कूल को जाओ, किसी भी मदरसे को जाओ, किसी बच्चे के पास जाओ कि भाई ये जॉनी जॉनी यस पप बोलेंगे तो ईटिंग शुगर नो पप्पा वो बोलेगा बच्चा। हर बच्चे को याद है। आप यूट्यूब पर सर्च करो जॉनी जॉनी, तो एक एक रेम को जो है 25 करोड़ लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ बच्चे ये सुन रहे हैं। दोस्त क्या होगा, कैसे होगा इन बच्चों का? और जानते हैं आप क्या सिखा रहे हैं? जॉनी जॉनी यस पप्पा, जॉनी जॉनी क्या कर रहे हो? यस पप्पा। ईटिंग शुगर, शक्कर खा रहे हो? नो पप्पा। यानी वो शक्कर खाता रहता है लेकिन क्या बोलता है? झूठ बोलता है, नो पप्पा कहता है। बाप कहता है ईटिंग शुगर, नो पप्पा। टेलिंग लाइज, झूठ बोल रहे हो, नो पप्पा। शक्कर खा रहा है पूछा तो नो कहा, झूठ बोला। झूठ बोल रहे हो पूछा, नो कहकर फिर झूठ बोला। अभी ओपन योर माउथ कहकर वो भी हंसता है, ये भी हंसता है। यानी पूरे पोएम के अंदर, रेम के अंदर ये नहीं बताया जा रहा है कि बेटा झूठ बोलना या नहीं बोलना, ये नहीं बताया जा रहा है। ना पोएम में सिखाया जा रहा है, ना ही टीचर उसको सिखाती है कि बेटा ये झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं बोलना। कोई टीचर नहीं सिखाती इल्ला माशाअल्लाह। तो ये नशीद, आप तौहीद की नशीद सिखाएं और मेरा नंबर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। आप मुझसे रिक्वेस्ट करें व्हाट्सएप पर, मैं तौहीद पर बेशुमार नशीद हैं आपको भेजूंगा इंशाअल्लाह। और नाजरीन, अपने बच्चों को अस्कार जो पढ़ाते हैं ना, बेटा बिस्मिल्लाह जो हम पढ़ो, जो है खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाने के बाद ये पढ़ो, सोने से पहले ये पढ़ो, सोने उठ करने के बाद पढ़ो। यानी ये अस्कार पढ़ा रहे हैं लेकिन जरा मीनिंग के साथ पढ़ाने की जरूरत है। बिस्मिल्लाह बेटा हम अल्लाह का नाम लेकर खा रहे हैं, माशाअल्लाह देख रहे हैं आप, बिस्मिल्लाह मैं अल्लाह का नाम लेकर खा रहा हूँ, अल्लाह का नाम लेकर खा रही हूँ। वहां भी तौहीद उसकी मजबूत हो जाएगी। खाना खाने की दुआ है ना, उससे भी तौहीद सिखाना है। खाने के बाद की दुआ, उसमें भी अल्लाह का तज़किरा है। और जो है हम सो रहे हैं, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से जीती हूँ, तेरे नाम से मरती हूँ, उठती हूँ, उठता हूँ, उठती हूँ। फिर तौहीद इसमें आ रही है, अल्लाह से हम कह रहे हैं, उठ रहा है, फिर अल्लाह का तज़किरा। घर से बाहर निकलता है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, फिर भी यहाँ पर तौहीद का तज़किरा। घर में एंटर रहा बिस्मिल्लाह, फिर भी यहाँ पर तौहीद का तज़किरा। गाड़ी में बैठ रहा है, सुब्हानल्लाह सख्खर लना हादा, फिर तौहीद का तज़किरा। सलाम करता है, फिर तौहीद का तज़किरा। हर जगह तौहीद है। बच्चे पढ़ रहे हैं, मस्जिद में एंटर हुए, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, यानी यहाँ भी तौहीद का तज़किरा है। बाहर निकलता है क्या, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, फिर तौहीद का तज़किरा है। अगर बैतुल खला जा रहा है, जो दुआ पढ़ता है उसमें फिर तौहीद का तज़किरा है। तो नाज़रीन, जो दुआएं हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाएं, जरा मीनिंग को समझा कर पढ़ाएं, तो वहां से भी बच्चों की तौहीद मजबूत होगी इंशाअल्लाह। और नाज़रीन, अपने घरों को मस्जिदों से करीब रखने की कोशिश करें। अगर आप नया घर बनाना चाह रहे हैं तो प्लॉट मस्जिद के करीब लें, ताकि आपके घर में बैठे हुए भी मस्जिद की अज़ान सुनाई दे। और आपके बच्चे जब अज़ान सुनेंगे ना, इंशाअल्लाह उसका असर भी होगा। अगर आप रेंट पर मकान लेना चाह रहे हैं तो मेरी दरखास्त है कि आप मस्जिद के करीब रेंट पर घर लें, ताकि आप भी जो है घर मस्जिद को जा सकें।
اپنے بچوں کو لے کر مسجد جا سکیں جہاں بچہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے, وہ کھڑے ہو آپ کے ساتھ رکوع کرتا ہے, آپ کے ساتھ سجدہ کرتا ہے, پھر وہ سلام پھیرتا ہے, پھر ملاقات کرتا ہے. توحید اس کی مضبوط ہو رہی ہے. صرف اللہ سے مانگنا اس کے مائنڈ میں بیٹھ جو ہے غیر شعوری طور پر بٹھایا جا رہا ہے. تو اپنے گھروں کو مسجد کے قریب تعمیر کریں. اپنے رینٹ لینا چاہ رہے ہیں تو مسجد کے قریب جو ہے رینٹ پر لیں اپنے گھروں کو. اور اسی طرح دوستو اپنے گھروں میں مسجد کا ماحول پیدا کریں. آپ کا ایک روم ہوگا, ممکن ہے ایک ڈائننگ ہال ہے آپ کے پاس, ہال ہے, روم ہے, کچھ بھی ہے, تو کہیں بھی ایک چھوٹی جگہ ایسی مل رہی ہے جو مستقل استعمال نہیں ہو رہی ہے, تو میں کہوں گا اس کو مسجد کی شکل دے دو. آپ مصلی ہمیشہ بچھا ہوا رہنا چاہیے, چاہے نماز ہمیشہ بچھی ہوئی رہنا چاہیے. مسجد میں گھڑی ہوتی ہے نا, وہ گھڑی بھی وہاں پر لٹکی ہوئی ہونا چاہیے. مسجد میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نماز کا, ایک آپ 50 روپے دیں گے تو ٹائم ٹیبل مل جائے گا آپ کو, وہ ٹائم ٹیبل لٹکا ہونا چاہیے. اگر ایسی گھڑی ہے جو ٹائم ہونے کے بعد اذان دینے والی ہو تو ایسی گھڑی آپ خریدیں. تو گھر میں آپ سنتیں پڑھیں, اپنے بچوں کو لے کر سنتیں پڑھیں, اپنے گھر والوں کو لے کر سنتیں پڑھیں. آپ کا بیٹا اگر جو ہے چند سورہ یاد کیا ہے, بیٹا آپ امامت کرو, آپ اس طرح جو ہے اس کو آگے بڑھاؤ. ماں اپنی بیٹی کو لے کر نماز پڑھے. نماز کا ماحول جب بن جاتا ہے نا, اس سے بھی ہمارے بچوں کی توحید مضبوط ہوتے جاتی ہے ماشاءاللہ. یہ سب پروگرامنگ ہے دوست, یہ آج ہم اس پر غور نہیں کر رہے ہیں, اس پر ہم کوئی جو ہے نظر نہیں دوڑا رہا. یہ سب پروگرامنگ ہے ہمارے بچوں کی. ایک کورے جو ہے یہ وائٹ کاغذ پر نماز کے تھرو, مسجد کے تھرو, سنت کے تھرو, اور جو ہے دعاؤں کے تھرو, سورتوں کے تھرو, قرآن کے تھرو توحید کو مضبوط کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور ناظرین یاد رکھنا, اپنے بچوں کو اپنا فرمانبردار بنانے کی ضرورت نہیں. بیٹا امی کی بات سنو نہیں تو ماروں گا, ابو کی بات سنو نہیں تو ماروں گا, دادا کی بات سنو نہیں تو ماروں گا. نہیں, اپنا فرمانبردار بنانے کی ضرورت نہیں. اپنے بچے کو اللہ کا فرمانبردار کر بنانے کی کوشش کریں. جب بچہ اللہ کا فرمانبردار بن جائے گا تو پھر وہ مرے دم تک آپ کا فرمانبردار رہے گا انشاءاللہ. اگر آپ نے توحید نہیں بٹھائی, توحید نہیں سکھایا, اور جبرن آپ نے ماں باپ کی برداری کرنے کے لیے کہا اور نہیں کرنے سے مارا آپ نے, آج یہ میرا بیٹا کمزور ہے, میں 2 تھپڑ ماروں گا تو وہ رونے لگ جائے گا یار, اور میری بات مانے گا. میں اٹھو کہوں گا تو اٹھے گا, بیٹھو کہوں گا تو بیٹھ جائے گا. میرا بچہ ڈر کے مارے آج مان لیتا ہے, لیکن جب میں کمزور ہو جاؤں گا, جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور یہ طاقتور بن جائے گا, تب وہ میری بات نہیں مانے گا, تب وہ میری بات نہیں مانے گا. اگر آج میرے بچے کو میں توحید سکھاتا ہوں, اللہ کا فرمانبردار بناتا ہوں, تو آج بھی میری بات سننے گا, جوانی میری بات سنے گا. جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا, میں بیڈ پر لیٹا رہوں گا, میں اٹھنے کے لائق نہیں رہوں گا, چلنے کے لائق نہیں رہوں گا, تب بھی یہ میری بات کو سنے گا اور میری خدمت کرے گا, میری بات کو رد نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ صرف توحید کی برکت ہے, یہ صرف توحید کی برکت ہے. اور یاد رکھنا, اگر آپ اپنے بچوں کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ بچے صرف آپ کے نہیں, یہ امت کی امانت ہے. یہ بچے صرف آپ کے نہیں, آپ پوری امت کے امانت ہیں ماشاءاللہ. یاد رکھنا دوست, اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ گے نا, ہمیشہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگا ماشاءاللہ. اور یاد رکھو, جس بندے میں توحید نہیں آتی, نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے, نہ اچھا باپ بن سکتا ہے, نہ اچھا بیٹا بن سکتا ہے, نہ اچھا امپلائی بن سکتا ہے, نہ اچھا مالک بن سکتا ہے, نہ اچھا تاجر بن سکتا ہے, نہ اچھا پڑوسی بن سکتا ہے, نہ اچھا انجینئر بن سکتا ہے. کچھ نہیں. کیا بنے گا وہ دوست, کیا بنے گا؟ ہاں, کل انعام, وہ تو بیلوں کی طرح ہوگا, بلم اول, بیلوں سے بدتر ہو جائے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جس کے پاس توحید نہیں ہوتی, شرک میں مبتلا ہے, کتنے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. کاروبار میں دھوکا, لین دین میں دھوکا, دوسروں کو خطرہ, دوسروں کو نقصان, مارنا توڑنا, سب کچھ توحید نہ ہونے کا یہ اثر ہے. اگر توحید ہوگی بچوں کے اندر, وہ کبھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ اپنے وجود کو فائدہ مند بنا کے رکھے گا اور کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ. تو میں کہوں گا اپنے بچوں کو اپنا فرمانبردار بننے کے لیے اصرار نہ کریں, اللہ کا بنائیں. جب اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر وہ آپ کا بن کر رہے گا.
اگر آپ اللہ کا نہیں بناؤ گے، اپنا بناؤ گے، آج یہ ڈر کے مارے آپ کی بات سن لے گا، لیکن جب یہ طاقتور ہو جائے گا، میں کمزور ہو جاؤں گا، یہ میری بات نہیں مانے گا، رد کر کے چلا جائے گا۔ اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ میں اپنے بچے سے کہا کہ ماشاءاللہ دیکھو صدقہ کرنا ہے بیٹا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ ہمارے حنزلہ کا غلہ ہے ماشاءاللہ، اس میں نوٹ بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، اس میں لکھا ہے انہوں نے مائی ریوارڈ باکس، ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس بچے میرے بچے کے مائنڈ میں ہے مائی ریوارڈ باکس، یہ میرا اجر ہے، یہ میری جنت ہے، یہ میرا آخرت ہے، یہ کانسیپٹ اس کے اندر بچے کی، یہ بچوں کے اس ورڈ سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اپنے بچوں سے کہ بیٹا صدقہ کرتے رہنا، صدقہ کرتے رہنا۔ کیوں صدقہ کرنا ابو؟ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہونے والا ہے، اللہ ہم کو اور دے گا اور دے گا اور دے گا، تو یہ صدقہ کرنے لگا بچوں کو، ماشاءاللہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ غلہ بنا کے دو آپ، وہ بچہ، اب میرا بیٹا روزانہ جب بھی میں واپس آتا ہوں اسکول سے میرے جیب چیک کرتا ہے، پہلے وہ چلر لیتا ہے، چلر لے کر وہ اپنے غلے میں ڈال دیتا ہے، سب سے پہلے بھائی بہنوں سے پہلے بھاگتے ہوئے گیٹ کے پاس آتا ہے، ڈور کھولتا ہے اور میرے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، جو چلر باقی ہیں وہ لے کر اس میں وہ ڈال دیتا ہے۔ تو اور میرا بچہ، میں کہتا ہوں بچوں سے کہ بچوں تم لوگ صدقہ کرتے رہنا، دوسروں کو دیتے رہنا، اور میں ہر دن اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا ویک میں 1 ٹائم گفٹ دینا اپنے دوستوں کو، چاکلیٹ ایکسٹرا لو، بسکٹ لو، پین لو، پینسل لو، ربر لو، شارپنر، کچھ بھی لو، آپ اپنے دوستوں کو ویک میں 1 ٹائم گفٹ دینا، اپنے ٹیچر کو جو ہے منتھلی 1 ٹائم ایک گفٹ دینا، چھوٹا ہی کیوں نہ دوست، 5 روپے کا گفٹ دینے کے لیے کہیں اپنے بچوں کو۔ بچہ پوچھے گا کیوں ابو؟ کہہ دینا اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو کتنی پیاری تعلیمات ہیں دوست، جب آپ کا بچہ اگر گفٹ دے گا، اپنے دوست کو چاکلیٹ دے گا، بسکٹ دے گا، تو اس کا دوست کتنا خوش ہوگا ماشاءاللہ، اس بچے کے اخلاق کا اثر کتنا اچھا ہوگا ماشاءاللہ۔ تو میں کہوں گا آپ تمام سے، اپنے گھر والوں سے کہ اپنے بیوی کو پیسے دے دیں کہ بھائی منتھ میں آپ کو 500 روپے جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا ہے، دے دو۔ آپ ایک بجٹ آپ مقرر کرو کہ میری بیوی کو 500 روپے دے رہا ہوں، میرے بچوں کو پوروں کو 500 روپے دے رہا ہوں، پورے مہینے میں آپ تھوڑے 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 صدقہ کرتے رہنا۔ یہ ہے پروگرامنگ۔ اگر آپ صرف جو ہے کہانیاں واقعات سناتے جاؤ گے، سناتے ہو زندگی بھر سناتے رہو، اثر نہیں ہونے والا ہے۔ پریکٹیکلی گھر کے سامنے کوئی مانگنے آ رہا ہے، بیٹا جاؤ تم جا کر دو۔ کوئی مسجد کے تعاون کے لیے آ رہا ہے، بیٹا یہ تعاون مسجد کو دے دو، مولانا یہ میرے بیٹے کے نام پہ رسید بناؤ آپ، ماشاءاللہ۔ آپ کسی مدرسے کو تعاون کر رہے ہو، بیٹا حنزلہ آپ یہ پیسے دے دو ان کو، انکل کو، اب مولانا آپ میرے بیٹے کے نام پر رسید بنائیں۔ یہ تربیت ہوتی ہے، پریکٹیکلی تربیت دو دوست۔ صرف سناؤ گے تو نہیں چلنے والا ہے۔ اور قصے کہانیاں بہت ہیں، بے شمار ہیں، صرف صحابہ کرام قصے سناتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ کبھی ہم کو مثال بننے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی آگے بڑھ کر تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ کرنا سکھائیں۔ صدقے کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، خلاص پروگرامنگ ہو رہی توحید کی ماشاءاللہ۔ اور تحفے دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قصص سنائیں، انبیاء کرام قصے سنائیں، یونس علیہ السلام قصہ سنا اپنے بچوں کو ماشاءاللہ کہ دیکھو بیٹا مچھلی کے پیٹ میں جا رہے ہیں، کتنا اندھیرا ہوگا اندر، اب سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، وہاں پر کوئی نہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، پکار نہیں سکتے، چیخ نہیں سکتے، چلا نہیں سکتے، کال کر نہیں سکتے، بلا نہیں سکتے۔ کس کو پکارا یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کو پکارا۔ یونس علیہ السلام قصہ تفصیل سے اپنے بچوں کو سنائیں، نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے اپنے بچوں کو سنائیں، ابراہیم علیہ السلام قصہ تفصیل سے اپنے بچوں کو سنائیں، موسیٰ علیہ السلام قصہ تفصیل سے اپنے بچوں کو سنائیں، اصحاب الاخدود کا قصہ سنائیں، غار والوں کا قصہ سنائیں، باغ والوں کا قصہ سنائیں۔ قصے بے شمار ہیں دوست، آپ میرا نمبر لیجیے آپ، اور میں بھیجوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ بے شمار باتیں ہیں، بچوں کو پریکٹیکلی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ قصے سناؤ، انبیاء کرام قصے سناؤ، صحابہ کرام قصے سناؤ، اور سنا کر روزانہ سونے سے پہلے سناؤ اپنے بچوں کو۔ اگر آپ نہیں سنا سکتے تو ماشاءاللہ کتابیں پڑھی ہوئی ہمارے پاس، آپ لیجیے، آپ روزانہ ایک ایک قصہ سناتے رہیے، پڑھ کر سناتے رہیے آپ لوگ۔ اس سے بھی ہمارے بچوں کا جو عقیدہ مضبوط ہوگا ماشاءاللہ۔ ناظرین، اس سب کچھ کرنے کے لیے فکر چاہیے۔ اگر آپ کے پاس فکر ہے
تو بے شمار مثال آپ کے سامنے آمنے سامنے پڑی رہیں گی. ماشاءاللہ یہ فار ایگزامپل یہ ہے بال, یہ ہے بال. بیٹا یہ بال فٹ بال بھی ہو سکتا ہے, والی بال ہو سکتا ہے نا, یہ فٹ بال بھی ہو سکتا ہے, والی بال بھی ہو سکتا ہے. اب یہ اس بال کے اندر ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہلکا ہے. فٹ بال ہو تو لات مارتے رہتے ہیں, ہاں سب لات مارتے رہتے گراؤنڈ میں, اس کا لات کھاتا ہے, اس کا لات کھاتا ہے, اس کا لات کھاتا ہے, اس کا لات کھاتا, سب کے لات کھاتا رہتا ہے, یہ فٹ بال کھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کیوں, اس لیے کہ اس میں ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہاں ایک آدمی کے پاس اگر توحید نہیں ہے تو وہ بھی خسخسا ہے, دنیا میں سب کی لاتیں کھاتے رہتا ہے, سب جگہ ظلم جو ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے, ہر جگہ ٹھوکر اس کو پڑتے رہتی ہے. لیکن بیٹا اس بال کے اندر اگر ہم کچھ لوہا بھر دیے, کچھ جو ہے اندر جو ہے سیمنٹ بھر دیے, یہ مضبوط ہو جائے گا. اب کوئی فٹ بال کے طور پر اس کو یوز نہیں کر سکتا, اب کوئی اس کو لات نہیں مار سکتا. تو توحید بھی ہمارے اندر مضبوطی پیدا کرتی ہے, کھوکھلے پن کو ختم کر دیتی ہے, ہوا کو ختم کر دیتی ہے. تو توحید اگر ہو تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا, اگر توحید نہ ہو تو سب کے لات کھانا پڑے گا, سب کے جوتے کھانا پڑے گا. فٹ بال کھیلتے کھیلتے اپنے بچوں کو ہمیں درس دینا ہے دوستو, درس دینا ہے. یعنی ہر چیز میں توحید چھپی ہوئی ہے, ہر لیسن میں توحید چھپا ہوا ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ فکر مند ہیں تو راستے بے شمار کھلے ہوئے ہیں, اگر آپ سوچنے والے ہیں تو راستے کھلے ہوئے ہیں. نہیں سوچنا چاہتے ہیں, علماء پر ڈال کر کریٹیکل کرنے والے بہت سے لوگ ہیں دوست, علماء پر ڈال کر علماء کی اس دور کے علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں, ایسے پکارنے والے بے شمار لوگ ہیں, اور وہ زندگی بھر روتے ہی رہیں گے. اور آج جو ہے مساجد پر رونے والے بے شمار لوگ ہیں, مدرسوں پر رونے والے بے شمار لوگ ہیں, لیڈروں پر رونے والے بے شمار لوگ ہیں, حکومت پر رونے والے بے شمار, سب رو رہی دنیا. میں کہتا ہوں چھوڑ دو ان کو, اپنا راستہ بنا لو. کیا کیسے سکھائیں, ہم کیسے سیکھیں؟ آج توحید کو مضبوط کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا آئے گا. مساجد سے توحید کو مضبوط کریں گے, مکاتب سے جو ہے توحید کو مضبوط کریں گے, ٹیوشن سے اپنے بچوں کو مضبوط کریں گے, ماں باپ اپنے بچوں کو توحید کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. اگر یہ ایسا ہوگا پھر ہمارے بچوں کا راستہ آسان ہوگا. اور یاد رکھیں دوست, جب توحید ہوتی ہے بندے کے پاس اس کو مشکل نظر نہیں آتی. اگر توحید نہ ہو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتا ہے, تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا, سنانے لگ جاتا ہے. کبھی لیڈر کو سناتا ہے, کبھی محلے والے کو سناتا ہے, کبھی دوست کو سناتا ہے, کبھی جو ہے محلے, کبھی گلی کوچوں میں سناتا ہے, کبھی کمپنی میں سناتا ہے, کبھی ہر جگہ سناتے رہتا ہے, لیکن اللہ کو نہیں سناتا. بیٹا وہ بیچارہ اللہ کو نہیں سناتا ہے. اگر آپ توحید سکھائیں گے نا تو بندہ اپنے دوست سے نہیں کہے گا, اللہ سے کہے گا. اپنے جو ہے محلے والوں سے نہیں کہے گا, اللہ سے کہے گا. کیوں؟ یہ توحید کی برکت ہے, اور توحید کی برکت سے بچوں کا ذہن کھل جاتا ہے ماشاءاللہ. اور جو توحید مضبوط ہوتی ہے انشاءاللہ اس کا میتھس بھی پرفیکٹ رہے گا انشاءاللہ. جو بچہ توحید میں ایکسپرٹ ہے اس کا سائنس بھی ایکسپرٹ ہوگا انشاءاللہ. کیوں؟ توحید ہوتی ہے نا, سوچنا شروع کر دیتا ہے. شرک دماغ کو بند کر دیتا ہے, توحید دماغ کو کھول دیتی ہے. توحید دماغ کو کھولنے والی چیز ہے, شرک دماغ کو بند کرنے والی چیز ہے. اگر میرے بیٹے میں توحید پختہ ہوگی انشاءاللہ, میرا بیٹا اس کا ذہن کھل جائے گا, میتھس میں پرفیکٹ بنے گا, سائنس میں بنے گا, ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ بنے گا انشاءاللہ. تو ناظرین میرے صرف 1 منٹ 2 منٹ ٹائم باقی ہے میرا. میں اللہ کا دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو ہمارے چن منوں چھوٹے موٹے یا ہمارے پیارے پیارے بچوں کو توحید سیکھنے کی توفیق عطا فرما, اور ان کے سیکھنے سے پہلے ہمیں سکھانے کی توفیق عطا فرما, اور ان بچوں کی آخرت کو بہتر فرما. آج ہم ہیں اور آج ہم اصلاح کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد حالات کیسے ہوں گے, ہمارے آنکھیں بند ہونے کے بعد جو ہے دنیا کیسی ہوگی, ہم پتہ نہیں. لہذا باری تعالیٰ تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. دنیا دے یا نہ دے لیکن جنت تو ضرور دینا, دنیا ملے یا نہ ملے لیکن جنت میں ضرور ان کا حقدار بنانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.